हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी तेरे बिन ड्रामे की 44 एपिसोड आ चुके हैं। तो जी जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जी यहाँ दिखाया जाएगा कि मरियम के पास आती हैं यहाँ पे माँ बेगम और उससे कहती हैं कि भाई तुमने इतनी जल्दी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और भाई यहाँ पे तो हद ही हो गई। सारे जो भी लोग आए थे सब नीरव का ही पूछे जा रहे थे। तो भाई यहाँ पे वो हया को भी कही कि हया तुम्हें क्या हुआ, इतनी जल्दी कपड़े बदल दिए? तो कहेगी मुझे जहर लग रहे थे। जहर से बात में मुर्तसिम ने कहा था जहर लग रहे थे तो अब उसको भी जहर लगेंगे। खैर उसके बाद फिर वो जो यहाँ पे मरियम है वो कहेगी कि मुझे आपसे माँ बेगम बात करने। तो माँ बेगम कहेगी हाँ बोलो। तो वो कहेगी कि भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं इज्जत से नौरेस के साथ रुखसत हो जाऊँ तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। तो माँ बेगम कहेगी तुम माँ से शर्त रखोगी? तो वो कहेगी जी। तो वो कहेगी माँ बेगम, हया कहेगी माँ बेगम सुन ले क्या कहना चाह रही है। खैर मरियम यहाँ पे शर्त ये रखेगी कि भाई आपको मेरी अगर चाहती है मैं चुपचाप नौरेस के साथ रुखसत हो जाऊँ तो यहाँ पे आपको मीरा को घर पे वापस लाना पड़ेगा। तो माँ बेगम कहती है कि तुम्हारे दिमाग ख़राब है तो मुझसे शर्तें रख रही हो। तो कहेगी आप सोच लें। तो भाई क्योंकि अगर आपने मेरी शर्त ना मानी तो फिर मैं नौरेस को फ़ोन करके सब कुछ बता दूँगी। यहाँ पर भाई हया को आ जाएगा गुस्सा। वो बोलेगी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये शर्त तो कभी पूरी नहीं हो सकती। माँ बेगम कभी भी नहीं मानेंगी ये शर्त। ये कैसी शर्त रखी है तुमने? तो भाई यहाँ पे हया कहेगी, यहाँ पे मरियम कहेगी कि आप सोच लें क्योंकि मैं फिर इस तरह से शादी नहीं करूँगी और मैं उसे सब कुछ बता दूँगी और आप जो है फिर कुछ नहीं कर सकती। खैर माँ बेगम को गुस्सा आ जाएगा, उठ के जान लेगी। तो वो फिर रोकेगी मरियम और कहेगी माँ बेगम अब जो है ना घर के ताले जो हैं सब जगह ताले लगा लेगा, क्या पता मैं अब अकेली भाग जाऊँ। अब यहाँ पर जो है हया जो उसकी बोलती हो जाएगी बंद और वो मरियम को देखती हुई गुस्से में वहाँ से चली जाएगी। अब भाई यहाँ पे आएगा बहुत ज़बरदस्त सीन और बहुत लंबा सीन के भाई यहाँ पर आ जाएंगे मीरब के जो पापा हैं जो वकील हैं वो आ जाएंगे और आके भाई यहाँ पर अपनी बेटी की तरफ से वकालत करेंगे कि आपने मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों किया। तो माँ बेगम कहेगी तुम्हारी बेटी की असलियत तुम्हें पता चल गई। ये वो उल्टी सीधी उसको सुनाएगी। तो कहेगा जी नहीं, आज मैं अपनी बेटी का यहाँ पे वकील बन के आया हूँ। तो वो कहेगा वाह तुम हमारे ख़ानदानी वकील हो, तो अब अपनी बेटी के लिए केस लड़ोगे? कहते नहीं आपकी बहू का केस लड़ूंगा और अपनी मरियम को बुलाएं, भाई जो हुआ है वो सब अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ माँ बेगम कहेगी कि कोई ज़रूरत नहीं उसे बुलाने की। तो वो कहेगा नहीं आप बुलाएं क्योंकि भाई मैं एक वकील हूँ और मैं यहाँ पे जो है अपनी बेटी का केस लड़ूंगा। तो भाई यहाँ पर जो है माँ बेगम अपनी मासी को आवाज़ देगी और बोलेगी कि जाओ उसको बुला के लाओ। तो भाई यहाँ पे वो बाप जो है वो मुर्तसिम को भी जलील करे किस तरह से तुमने रात के अंधेरे में मेरी बच्ची को ला के वहाँ पर फेंका था ये मतलब। तो मुर्तसिम को वो सीन याद आया कि मैं कैसे छोड़ के आया था अपनी बीवी को। तो भाई वो सीन याद करके थोड़ा सा सैड भी होगा। फिर यहाँ पर दिखाएंगे कि भाई मासी जो वो भाई यहाँ पर जो मरियम है उसके पास यहाँ पर हया आएगी और आके कहेगी कि क्या नाम है तुम एक दफ़ा सोच लो तुम गलत कर रही हो मीरब को वापस बुला के। तो वो कहेगी क्यों तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मेरी मर्ज़ी मैं कुछ भी करूं। तो वो कहेगी तुम्हारी मर्ज़ी से क्या होता है? माँ बेगम मानेंगी नहीं और मुर्तसिम भी नहीं मानेगा। तो वो कहेगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, भाई अभी भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम अपने कभी भी भाई के दिल में वो जगह नहीं बना सकती जो मीरब की है। तो उस पर हया को आ जाएगा गुस्सा। तो भाई हया फिर शुरू हो जाएगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं एक दिन उसके दिल में अपनी जगह ज़रूर बना लूँगी। अब भाई यहाँ पर जो है ये फजूल में हया ओवर एक्टिंग कर रही है। माँ जो है बाप सुना रहा होता है सबको कि भाई मेरी बच्ची के साथ आप लोगों ने गलत किया है। तो यहाँ भाई मासी को जो कह दिया जाता है कि जाओ अब जाके उसको बुला के लेके आओ मरियम को, क्योंकि बाप को यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आप लोगों ने मेरी बच्ची से पूरी बात सच्चाई सुनी भी नहीं और उसको उठा के घर भेज दिया। तो भाई यहाँ पर जो है माँ बेगम जो है बार बार से यहाँ पे उसको सुनाई जा रही होती है अनवर को कि भाई तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को शय दी जब वो गई है, वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे बाप कहेगा कि आपने मेरी बेटी की तरबियत पे उंगली उठा रही हैं, अपनी तरबियत को देखें आपने खुद क्या तरबियत की है। तो वो कहेगा कि वाह तुम मीरब के खातिर अपनी मरहूम दोस्त की बेटी के लिए ऐसी बात बोल रहे हो। तो कहेगा कि भाई मीरब भी तो आपका अपना खून है, आपको उस पर भरोसा नहीं है जो आपने ये सब किया। अब यहाँ पे भाई ये जो इसका बाप है रियल बाप वो ऐसे चुपचाप मुंह में लड्डू लेके बैठा हुआ है, कुछ तो बोले कुछ तो साइड ले। मतलब सच में तो मीरब चिढ़ती है इस आदमी से कि मतलब ये कैसा बाप है यार, चुप बैठा हुआ है, जलील कर रहे हैं चुप, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। फिर भाई यहाँ पर जो मासी है वो जाके भाई मीरब मरियम को जाके कहेगी कि आपको माँ बेगम बुला रही हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ये लोग जाएंगे तो यहाँ पे हया को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे मीरब का सीन है, मीरब आई हुई है। तो वो तो उसके हक्का बक्का रह जाएगी कि भाई इसने जो शर्त रखी थी इस वजह से मीरब भी आ गई होगी। तो यहाँ पर इसको याद आएगा कि भाई इसने शर्त रखी है मरियम ने और माँ बेगम ने बुला लिया। अब भाई दोनों भागती दौड़ती यहाँ पहुँचेंगी तो माँ बेगम ने सब बैठे होंगे। तो मरियम जाके जब उसके पास खड़ी होगी अनवर चचा के पास
تو بھائی یہاں دکھائیں گے جو بھائی چچا ہیں یہ جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے مریم کے اور کہیں گے جیتی رہو، مطلب دعائیں دے گا۔ تو بھائی یہاں پر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے ماں بیگم ہوتی ہے وہ گھورنا شروع ہو جائے گی۔ تو بھائی وہ یہاں پہ جو وکیل بن گیا ہے وکیل صاحب یہ کہیں گے کہ بھائی تم بتاؤ کہ تم نے جو بتاؤ گی سچ کو گی، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس سے میرب کا سین یاد آئے گا کہ جب میرب کی زبردستی شادی ہو رہی تھی تو اس نے کہا تھا کہ کبھی بھی تمہیں میری ضرورت پڑی تو میں ضرور تمہارے ساتھ دوں گی۔ تو یہاں پر جب باپ کہے گا کہ میرب کا باپ کہ تم جو کہو گی سچ کہو گی اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ سچ بتاؤ، کیا سچائی ہے۔ پھر بھائی وہ سب سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ ملک زبیر سے تم ملک زبیر کو تم کتنے ٹائم سے جانتی ہو؟ تو بھائی وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جائے گی، پھر بھائی جواب دے گی کہ میں ملک زبیر کو 8 مہینوں سے جانتی ہوں۔ تو اس پہ ماں بیگم وغیرہ سب ہکا بکا رہ دیں گے یہ کہ 8 مہینے سے۔ پھر اس کے بعد وہ کہے گا اور میرب کو پتا تھا وہ ملک زبیر ہے؟ تو کہے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد کہے گا اور میرب کیسے ملی ملک زبیر سے؟ تو پھر یہاں پہ وہ بتائے گی کہ رات کو ملک زبیر مجھ سے گھر پہ ملنے آتے تھے۔ اس بات پہ مرتسم اور سب کو جو ہے دکھائیں گے فیس کے، سب کو غصہ آئے گا کہ یہ کیا سین ہے، رات میں وہ گھر پہ آیا تھا۔ تو بھائی ایک دفعہ میرب نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس طرح سے ان کو پتہ چلا تھا۔ تو وہ پوچھے گی کہ کیا میرب نے کبھی تمہیں کہا کہ تم بھاگ جاؤ؟ کہے گی نہیں، مجھے کبھی بھی نہیں کہا، ہمیشہ روکا۔ تو بھائی میرب سے وہ کہے گی تم بولے گی کہ میرب نے تو میں ایک دفعہ گھر سے بھاگ رہی تھی، میرب نے مجھے روکا۔ تو اب اس بات پہ گھر والے ایک دم سے پریشان کہ یار یہ کیا، ہماری اپنی سکہ کھوٹا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مرتسم بھی شرمندہ ہوگا، کہے گی کہ میں بھاگ رہی تھی تو مجھے میرب نے روکا تھا، اور میرب مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ بھاگو نہیں، اور یہ وہ گھر والوں کو میں منا لوں گی، انہوں نے بہت کوشش کری۔ تو بھائی جب میں بھاگ رہی تھی تو انہوں نے مجھے روک کے میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر گھر والے نہ مانے تو آپ مجھے بھگائیں گے۔ اب اس کو بھی مرتسم کو سین یاد آئے گا کہ وہ گھر میں جب ملنے آتا تھا تو میرب کیسے مجھے روک رہی تھی، مرتسم کی سین یاد کرے گا۔ پھر اس کے بعد میرب کو کچن والا سین دکھائیں کہ وہ کچن میں بھی روک رہی تھی، بار بار جو ہے مریم کی ذکر کر رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے اور یہ وہ پڑھ رہی ہے، اس طرح کی باتیں مرتسم کو یاد آئیں گی۔ اب وہ یہ کہے گا باپ کے بتاؤ کہ کبھی تمہیں میرب نے کہا کہ تم گھر سے بھاگ جو کہتے ہیں ہمیشہ مجھے روکا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ تم جب میں نے گھر والوں سے، انہوں نے تو میری خاطر گھر والوں سے بات بھی کی، جب گھر والے نہیں مانے تو میں بھاگی۔ تو کہے گا کہ اگر میرب نہیں ہوتی تب بھی تم بھاگتی؟ تو کہتی ہے کہ کیونکہ حالات ایسے، تو کہتے ہیں نہیں سچ بتاؤ کیا تم تب بھی بھاگتی؟ تو بھائی اس پہ جو ہے یہاں پر مریم کہے گی کہ جی میں تب بھی مطلب بھاگتی۔ تو پھر یہاں پر جو ہے ظاہر سی بات ہے اس بات کے بعد باپ کہتا ہے کہ بھائی سب کچھ سننے کے بعد باپ کہتا ہے کہ اب بتاؤ میرب کا کیا قصور ہے جو آپ لوگوں نے میری بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ اور پھر انور چچا وہ جو اس کا اصل باپ ہے اس کو بولے گا کہ تم نے کیا کیا، تمہاری تو اپنی اولاد تھی، تم تو کم از کم اس کا ساتھ دے دیتے۔ ماں بیگم آپ نے بھی کتنا غلط، بھابھی جان آپ نے بھی کتنا غلط کیا میری بچی کے ساتھ۔ میری بچی جو ہے وہ آپ کے مطلب اس کو آپ نے میری تربیت پہ انگلی اٹھائی کہ بھئی تم نے تربیت صحیح نہیں کری، جبکہ آپ نے تربیت کیسی کی؟ تو ماں بیگم کا جو ہے فیس دیکھنے والا تھا جو بات ہے یا مطلب مجھے اس ڈرامے میں اتنا مجھے آج غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا سین دکھا رہے ہیں کہ بھئی میرب کی بھی غلطی ہے، میرب کی بھی غلطی مانو، میرب کو کیا ضرورت پڑی تھی فضول کی اماں بن رہی ہے، شوہر سے بولتی وہ بھاگ جائے گی، بھائی سیدھی سی بات ہے، ایک دفعہ بھاگتے ہوئے میں نے پکڑ لیا ہے وہ بھاگ جائے گی، تم اس کی شادی کرا دو، فضول میں اتنی بری بن گئی، اچھائی تو کچھ ملی نہیں، صرف برائی ہی برائی ملی ہے۔ خیر اس کے بعد یہاں پر جب مریم سب کچھ بتا دیتی ہے اس کے بعد پھر باپ سنانا شروع ہوتا ہے، اور مرتسم کو بھی یاد آتا ہے کہ واقعی میرب نے مجھے بہت منانے کی کوشش کی تھی کہ پلیز مان جاؤ، اس نے مجھے اپنے ہمراز بنایا ہے، تم کچھ کرو مرتسم، کچھ کرو، ساری سین یاد کرو۔ تو مرتسم نے کیسے اسے ٹال دیا تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، بس اب اس کی نورے سے ہی شادی ہوگی۔ مرتسم ساری باتیں یاد کرتا ہے، اور یہاں حیا بیچاری پریشان کھڑی ہوتی ہے کہ اب بھائی میرب کا تو مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے اور میرب واپس اب گھر آ جائے گی۔ یہاں پر بھائی باپ پھر ان لوگوں کو اتنی سنانے کے بعد جو ہے ٹھیک ٹھاک مریم سے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں کہ بھائی نہ اس کیس میں اس کا کچھ لینا دینا ہے مریم کا، نہ مریم قصوروار ہے، نہ اس کیس میں میرب قصوروار ہے، اس سارے فساد کی جڑ ملک زبیر ہے۔ تو بھائی ان دونوں کو سزا کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ، کیوں سزا مل رہی ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا ہی سائڈ لے گا مریم کا اور کہے گا کہ آپ لوگوں نے میری بچی کو بہت سنائی، بہت ذلیل کیا، جبکہ اس نے آپ کے گھر کی عزت کو بچانے کی کوشش کی، اس کو روکا، اور کیا نام ہے مجھے میری تربیت پہ آپ انگلیاں اٹھاتی ہیں، آپ نے اپنی تربیت کیا کی؟ میں نے اپنی بچی کو جو ہے بھروسے میں لے کے بھروسہ رکھنا سکھایا ہے۔ اور اب پھر پرانا سین دکھائیں کہ بھائی کیسے ملک زبیر نے دھمکی دی تھی، وہ مرتسم بتاتے ہیں ماں کو وہ سین بھی یاد آتا ہے کہ بھائی مرتسم وہ دھمکی دے چکا تھا
کہ ان کے گھر کی عورتوں پہ مطلب ہاتھ ڈالے گا. خیر یہاں پر جو ہے یہ اس کو بولے گا کہ آپ لوگ اگر آپ نے بھی اپنی بچی کے پر بھروسہ کیا ہوتا تو وہ یہ سٹیپ کبھی نہیں اٹھاتی. اگر آپ اسے اپنے بھروسے میں رکھتی وہ ہر بات آپ سے شیئر کرتی, پر نہیں, آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے گھر کی بچیوں کو ڈرا کے رکھا. پر میں نے میرب کو ایسا بالکل نہیں رکھا. میں نے میرب کو وہ مجھ پہ اتنا بھروسہ کرتی تھی, مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد باپ کو بھی سنائے گا, کہے گا تمہارا کم از کم تم نے اس کا ساتھ دینا تھا اپنی بیٹی کا, تم نے بھی اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دیا. یہاں پر سب کو ٹھیک ٹھاک کے سنا کے بھائی وہ بول دے گا کہ بھائی آپ نے جب مجھے کہا تھا فون پہ نکاح پہ کہ تم نکاح پہ مت آؤ, تو پھر اب میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, میرا اب آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اب آپ لوگوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتا. اور معتصم تم نے بھی میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا. جب اگر تمہیں یہ سب پتہ چلا تم نے میری بیٹی کا ہاتھ اٹھا کے وہاں پھینک کر آ گئے اور باہر ہی پھینک کر آ گئے میری بچی کو, تم نے میری بچی کے ساتھ بہت برا کیا. اب نہ میرا اس گھر سے کوئی لینا دینا ہے, نہ میں اب کبھی یہاں پلٹ کے آؤں گا, اور نہ ہی اب میں کبھی میرب کو یہاں آنے دوں گا. خیر یہ لفظ جو ہوتا ہے اس کو سن کے معتصم کو بہت غصہ آتا ہے. معتصم کا جو فیس ہوتا ہے وہ دیکھنے والا تھا کہ اس کو غصے میں جو ہے نیلا پیلا ہو جاتا ہے کہ واہ بھائی مطلب واقعی اب میرب واپس آنے کی میرب کے چانسز ختم ہیں. اب یہاں ماں بیگم کا فیس بھی دکھائیں گے. ماں بیگم شاید شرمندہ ہو رہی ہے کہ یار یہ سب میں نے کیا کر دیا, میری اپنی بیٹی کی غلطیاں تھیں اور میں نے اس کے اوپر ساری تھوپ دی. خیر یہاں پر جو ہے پورا ڈرامہ اسی سین پہ چلا تھا. پورے ڈرامے میں یہی سین آتا رہا کہ بھائی ان لوگوں کا کیسے اس نے یہاں پہ جو ہے یہ ساری باتیں کلیئر کر کے اپنی بیٹی کو کلیئر کیا. تو بھائی یہاں پر جو ہے یہ سب سنانے کے بعد یہاں سے کہے گا کہ میں جا رہا ہوں, میرب کو اب کبھی یہاں پر آنے نہیں دوں گا واپس. اور یہ کہہ کے میرب کا جو باپ ہے وہ وہاں سے چلا جائے گا. اب بھائی یہاں پر جو ہے ہلچل مچے گی کہ یہاں پر جو باپ ہے اصلی باپ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی میری بات سن لو. اب یہ جب جائے گا تو معتصم کا منہ دیکھنے والا ہوگا, بچی کے مریم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چلا جائے گا. کہ پھر اس کے بعد یہاں چچا بھی اٹھیں گے. چچا کہیں گے بھائی آپ میری بات سنیں, وہ واقعی آپ نے میری بچی کو صحیح ہاتھوں میں دیا تھا جس نے جو ہے میری بچی کا ابھی تک ساتھ دیا, مطلب ہر برے وقت میں بھی ساتھ کھڑا ہوا میری بچی کو اچھے ہاتھ میں, جبکہ میں سگا باپ ہو کے نہ پہلے اس کو اپنا سکا نہ آپ. یہ کہہ کے یہ اس کا باپ بھی چلا جائے گا. اب یہاں معتصم کو دکھائیں گے. معتصم کو بھی غصہ آ رہا ہے, وہ اپنی ماں کو دیکھے گا غصے میں, اور ماں اس کو دیکھ کے بولے مطلب ایسے فیس بنائے گی کہ بھائی کیا کروں میں تو پھنس گئی. اب بھائی معتصم بھی وہاں چل جائے گا. اب رہ جائے گی بے حیا اور ماں بیگم. تو بے حیا جو ہے وہ خوش ہو رہی ہے کہ بھائی میرب کے واپس آنے کے کوئی چانسز نہیں, اور ماں بیگم بیچاری بیٹھ جائے گی کہ یار اب یہ سب کیا ہو گیا. پھر ماں بیگم کا سین دکھائیں گے, جا کے مریم کے پاس جائے کہے گی تم نے مجھے اتنا شرمندہ کرایا, تم نے میری زندگی برباد کر دی, میرا تو بس نہیں چل رہا, میں تمہیں جان سے مار دوں, پر تمہیں مارنا بھی میں اپنی ہاتھوں کی توہین سمجھتی ہوں. تو یہاں پہ بھی مریم جو ہے وہ اٹھ جائے گی اور کہے گی کہ مارے مجھے جتنا مارنا ہے آپ مجھے ماریں, پر خدا کے واسطے میرب کو واپس لیں. تو یہاں سے معتصم گزر رہا ہوگا, یہ چیخوں کی آواز اس کو آئیں گی تو وہ کھڑے ہو کے سننے لگا. تو کہے گی ماں بیگم مجھے ہمیشہ میرب نے روکا, مجھے ہمیشہ میرب منع کرتی تھی, میں ہی پاگل ہو گئی تھی ملک زبیر کے چکر میں. اس میں میرب کا کیا قصور ہے, پلیز میرب کو واپس لے آئے ماں بیگم, اس میں میرب کا کوئی قصور نہیں ہے, میرا قصور ہے, میں ہی پاگل ہوں, میں نے گھٹیا حرکت کری, میں ہی پاگل. پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا بولے گی, اور ماں بیگم چپ کر کے سن رہی ہوگی. ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی بیٹی کا کانڈ ہے یہ. خیر یہیں پہ ہو جائے گا ڈرامہ ختم معتصم پہ, کہ معتصم بھی یہ سن کے پریشان ہو جائے کہ یار اب میرب کو واپس کیسے لاؤں. آپ لوگوں کو ریویو کیسا لگا مجھے لازمی بتائیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کر دے گا. تھینک یو, بائے بائے.